آج سے ہزاروں برس پہلے کی بات ہے کہ عراق پر ایک مغرور اور ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کا نام نمرود تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ خدائی اختیارات کا مالک ہے، جسے چاہے مار سکتا ہے اور جسے چاہے زندہ رکھ سکتا ہے۔ اس دور میں عراق کے لوگ سورج اور چاند ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ لکڑی اور پتھر سے بنے بتوں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان حالات میں عراق کے شہر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ماں باپ نے ابراہیم رکھا۔ ابراہیم کے والدین شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جب ابراہیم نے ہوش سنبھالا تو دیکھا کہ لوگ لکڑی اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور پتھر سے بنے ہوئے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں اور ان کو اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بات بہت عجیب تھی کہ انسان اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز بنائے اور پھر اسی کو خدا بنا لے۔ قرآن مجید میں ان کے غور و فکر کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے: جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک تارا دیکھا۔ ابراہیم نے کہا، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر جب چمکتا ہوا چاند نظر آیا تو کہا، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو یقیناً میں گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا، یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو پکار اٹھا، اے میری قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی اور نبی بنایا۔ آپ نے لوگوں کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلانا شروع کر دیا، مگر آپ کی قوم نے اس بات کا انکار کیا۔ ایک دن شہر کے لوگ تہوار منانے کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں داخل ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے بتوں کے سامنے کھانے پینے کی مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے پوچھا، تم یہ کھاتے کیوں نہیں؟ ظاہر ہے بت بے جان تھے، وہ جواب نہیں دے سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان پر اپنی کلہاڑی کے وار کرنا شروع کر دیے۔ کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا بازو اور کسی کا سر کاٹ ڈالا، اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھ کر بت خانے سے باہر آ گئے۔ جب لوگ شام کو واپس آئے تو بت خانے میں گئے تو اپنے بتوں کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ کہنے لگے، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ کسی نے کہا، ابراہیم کے سوا یہ کس کا کام ہو سکتا تھا؟ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے کہا، تم انہی سے پوچھ لو کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے۔ یہ بات سن کر ان لوگوں نے سر جھکا لیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بت بات نہیں کر سکتے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہو جن کو اپنے ہاتھوں سے خود تراشتے ہو، حالانکہ تمہیں اور ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے؟ وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، نفع و نقصان بھی اسی کے پاس ہے۔ اس بات کی خبر نمرود کو ہو گئی اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ زندگی اور موت میرے اختیار میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ چنانچہ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ جب نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب نہ دے سکا تو کہنے لگا، یہ گستاخ ہے، اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ چنانچہ اس نے آگ کا ایک بہت بڑا لاوا تیار کرنے کا حکم دیا۔ جب آگ کا لاوا خوب بھڑک اٹھا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح و سلامت باہر آ گئے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر امیدوں کو پورا کرتا ہے، اس کو کبھی دکھ نہیں دیتا اور کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچنے دیتا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک مزید پہنچ سکے۔
جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔